السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان 10th کلاس۔ بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات۔ بیٹا یہ شارٹ کوسچن بھی ہے کہ اسلامی کانفرنس تنظیم کے 10 رکن ممالک کے نام لکھیں۔ پیپروں میں اکثر شارٹ کوسچن میں 4، 2 یا 5 ممالک کے نام لکھنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے 10 دیے ہیں۔ ایکسرسائز کا یہ سوال ہے، شارٹ کوسچن ہے کہ اسلامی کانفرنس تنظیم کے 10 رکن ممالک کے نام لکھیں۔ اس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، افغانستان ہے اور عرب امارات ہیں، مصر، لیبیا، ملائیشیا، عراق، شام، یہ اسلامی رکن ممالک ہیں۔ آپ نے کوئی 5 کے نام یاد کر لینے ہیں۔ پاکستان شروع سے ہی اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں ہے، شروع سے ہی، اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا اور اقوام متحدہ میں اپنے موقف کی کھل کر بات بھی کی۔ 1969 میں مسجد اقصی میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ مسجد اقصی کو آگ کب لگائی گئی، یہ سانحہ کب پیش آیا؟ مسجد اقصی جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، یہ قبلہ اول ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی تو یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ 40 دن اور رات کا یہ فاصلہ ہے ایک طرف کا، اور 40 دن اور رات دوسری طرف کا فاصلہ ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر کیا تھا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز بھی پڑھائی تھی۔ تمام انبیاء کو اللہ نے جمع فرمایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ مسجد اقصی۔ اس رات جو اس مسجد کا نگران تھا وہ بیان کرتا ہے کہ میں رات کے وقت دروازہ بند کر رہا تھا تو دروازہ بند نہیں ہو رہا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ دروازے کے سامنے کوئی بہت بڑی چٹان کسی نے رکھ دی ہو۔ اس نے بڑائی کو بھی منگوایا، بلایا
بڑی کوشش کی لیکن وہ دروازہ مسجد کا بند نہیں ہوا تھا، اس کو تالا نہیں لگا، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی کہہ رہی ہے نا، یہ مسجد کھولی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے وہاں تک پہنچے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ خانہ کعبہ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ خانہ کعبہ ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر بیت المقدس ہے۔ یہ 3 مقام ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب ثواب کی نیت سے سفر کرنا بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 3 مقام ایسے ہیں، بیت المقدس ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے بیت المقدس۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، اور یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ سب سے بڑی مسجد یروشلم کی بیت المقدس ہے۔ اس میں 5000 تقریباً نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے حال میں تقریباً 5000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کا صحن بھی بہت بڑا ہے۔ یہ سانحہ کب پیش آیا تھا؟ یہ MCQs ہے، اس کو ہائی لائٹر کر لیں کہ 1969 میں مسجد اقصی کو آگ لگانے کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 1969 میں اگست کا مہینہ تھا۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی تھا جس کا نام تھا ڈینس مائیکل روہان، اس کا نام تھا، وہ یہودی تھا۔ اس نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی میں 3 گھنٹے تک آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ 3 گھنٹے مسلسل آگ لگی رہی۔ 3 گھنٹوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا جو بڑا حصہ تھا نا، وہ گر پڑا تھا۔ بہت بڑی یہ آگ تھی، اور اس کے اندر محراب میں موجود ایک ممبر بھی تھا۔ وہ ممبر جو تھا نا، یہ صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے وقت وہ ممبر بیت المقدس میں نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی تھی۔ قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں تقریباً لڑی تھی، اور ہر جنگ کے دوران صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تب یہ ممبر جو ہے محراب میں نصب کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب جنگ فتح ہوئی، بیت المقدس فتح ہو گیا، تو صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد اس ممبر کو بیت المقدس میں نصب کر دیا۔ ہر جنگ میں ساتھ رکھتے تھے۔ 16 جنگیں لڑی صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کی، بڑی قربانی دی انہوں نے۔
تو وہ جو ممبر تھا نا وہ بھی نظر آتش ہو گیا، اس کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ اس المناک واقعہ کے بعد، بہت بڑے سانے کے بعد، پھر خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی اس امت کو ایک لمحے کے لیے خیال آیا، ایک لمحے کے لیے جی خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت پھر جاگ اٹھی، اور پھر تقریباً 56 ممالک جمع ہوئے تھے۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کے تقریباً 56 ممالک وہ جمع ہوئے تھے، پھر بہت بڑی ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ تو مسلم ممالک کے جو نمائندے تھے پوری دنیا کے، وہ مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ بیٹا یہ MCQs بھی ہے، شارٹ کوسچن بھی ہے کہ اسلامی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس کس شہر میں ہوا تھا؟ اسلامی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس کس شہر میں ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے شہر رباط میں۔ یہ مراکش کا شہر تھا، مراکش کے شہر رباط میں اسلامی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ MCQs بھی ہے، یہ شارٹ کوسچن بھی ہے۔ کب ہوا تھا؟ 1969 میں۔ 1969 میں اسلامی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس وہ مراکش کے شہر رباط میں ہوا تھا۔ شارٹ کوسچن بھی ہے، MCQs بھی ہے۔ پاکستان اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز بھی پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی، اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ یہ MCQs ہے۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں ہے۔ اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آج کا لیکچر تھا یہ بیٹا، اللہ حافظ۔